بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے بہت ہی کامن ڈیزیز یعنی بیماری استما دمہ کے بارے میں۔ آج کل یہ ہمارے ملک میں بہت عام ہو چکی ہے۔ آج میں اس ٹاپک پر بات کروں گا کہ دمہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں، اور لاسٹ میں آپ کو دمہ کی بہت افیکٹو میڈیسنز اور ایک مجرب نسخہ بتاؤں گا۔ تو ویورز، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ویور، سب سے پہلے جانتے ہیں یعنی استما یعنی دمہ کیا ہوتا ہے۔ دمہ میں آپ کے پھیپھڑوں کی نالیوں میں سوزش یعنی سوجن ہو جاتی ہے اور آپ کو سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے اور سینے میں درد بھی محسوس ہوتا ہے، اور نالیوں میں سوجن کی وجہ سے وہاں پر بلغم رخ یعنی جم جاتی ہے اور اس وجہ سے آپ صحیح طور پر نہ سانس لے پاتے ہیں اور نہ صحیح طور پر سانس کو باہر نکال پاتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کو ہم دمہ یعنی استما کہیں گے۔ ویورز، استما ایک طرح کا ریسپیریٹری ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کی سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور آپ کو زیادہ کھانسی آتی ہے اور سانس لینے میں بہت تکلیف ہونے لگتی ہے، جس کو ہم شارٹنس آف بریتھ کہتے ہیں، اور دم گھٹنے جیسی کیفیت جس کو ہم سفوکیشن کہتے ہیں، اور ویزنگ ہونے لگتی ہے یعنی جب بھی ہم سانس لیتے ہیں تو سیٹی جیسی یا سائیں سائیں کی آواز آتی ہے۔ ویورز، دمہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، یہ الرجک اور نان الرجک دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ الرجک استما زیادہ ہوتا ہے۔ ویورز، الرجک استما یعنی آپ کو اگر الرجی پرابلم ہے، آپ کو ڈسٹ الرجی ہے، آپ کو پولن الرجی ہے، تو آپ کو الرجک استما ہو سکتا ہے۔ نان الرجک استما کی زیادہ تر وجہ اسموکنگ ہوتی ہے۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں وجوہات یعنی کازز کی طرف۔ ویورز، دمہ آپ کو جینیٹک یعنی وراثتی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ کے خاندان میں سے پہلے کسی کو دمہ ہے تو آپ کو بھی دمہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو الرجی کی شکایت ہوتی ہے جیسے کہ ڈسٹ الرجی، پولن الرجی، اس وجہ سے بھی دمہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو دل کی تکلیف کی وجہ سے بھی سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے بھی یعنی فضائی آلودگی کی وجہ سے بھی دمہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے ایریے میں فیکٹریز وغیرہ زیادہ ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کو دمہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان میں دمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایگزیما ہے تو آپ دمے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کچھ کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ ان کو دمہ ہو جاتا ہے۔ اگر بچپن میں آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوا ہے یا نمونیا رہا ہے تو اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو استما ہو جاتا ہے۔ ویورز، اگر آپ میں ایکسٹریمز ایموشن ہیں یعنی آپ زیادہ اونچی آواز میں ہنستے ہیں، زیادہ اونچی آواز میں روتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کو دمہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس وجہ سے بھی آپ کو دمہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام ہے تو یہ آگے چل کر دمہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کا امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت بہت کمزور ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو دمہ ہو سکتا ہے۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں سائن اینڈ سمٹمز کی طرف، یعنی جب آپ کو دمہ ہوگا تو آپ کو کیا محسوس ہوگا۔ آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی، مثلا آپ تھوڑی سی بھی مشقت والا کام کریں گے تو آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، یعنی آپ تھوڑی سی سیڑھی چڑھے گئے تو سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، اور سانس پھولنے کی وجہ سے ایک دم گھبراہٹ، بے چینی سی ہونے لگے گی اور ساتھ بھی پسینہ بھی آئے گا۔ بعض لوگوں کو بہت زیادہ کھانسی آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ گلے پر بہت شدید دباؤ ہے اور بلغم گلے میں چپکا ہوا ہے۔ آپ جب بھی سانس لیں گے تو سیٹی جیسی آواز آئے گی، سائیں سائیں جیسی آواز آئے گی، سینے پر بھاری پن محسوس ہوگا، آپ کو لمبے سانس لینے پڑیں گے۔ اگر آپ کو دمہ ہے تو آپ کو قبض بہت زیادہ ہوگی، آپ کو سر درد، بخار، بہت زیادہ کمزوری فیل ہوگی، آپ کو بہت زیادہ تھکان فیل ہوگی، بعض اوقات دم کشی جیسی حالت ہو جائے گی، یعنی سانس بالکل بند ہو سکتا ہے اور آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف۔ میڈیسن بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ان کو آپ ایلوپیتھک میڈیسنز کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انہیلر کا استعمال کر رہے ہیں تو ساتھ میں انہیلر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ویورز، پرسکرپشن نمبر 1 یعنی نسخہ نمبر 1 میں جو آپ کو میں ہومیوپیتھک میڈیسن بتانے جا رہا ہوں وہ ہے R43، جو کہ ڈاکٹر ریکفک کی آر گروپ کی میڈیسن ہے، اور اس میں 8 ہومیوپیتھک میڈیسن مکس ہیں۔ یہ دمہ کے لیے بہت افیکٹو میڈیسن ہے۔
اس میں دمہ کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ مثلا آپ کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، سانس لیتے وقت آپ کو سیٹی جیسی آواز آتی ہے، آپ کو بہت زیادہ کھانسی آتی ہے اور ساتھ میں بلغم بھی آتا ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں سوجن ہے، آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے اور ساتھ میں جلن بھی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ سانس لیں تو بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو خشک کھانسی ہو یا بلغمی کھانسی ہو، اس کے لیے یہ بہت افیکٹو میڈیسن ہے۔ یہ بچوں، جوانوں اور بوڑھوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ویورز ابھی چلتے ہیں R43 کے استعمال کی طرف۔ اس کے آپ نے 15 سے 20 ڈراپس کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1/4 کپ نیم گرم پانی میں دن میں 3 دفعہ استعمال کرنے ہیں۔ اگر آپ پر اچانک دم کشی کی حالت ہو گئی ہے تو آپ نے اس کی ڈوز ہر آدھے گھنٹے بعد لینی ہے، یعنی دن میں 4 سے 6 دفعہ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے، اور بچوں کے لیے اس کی خوراک ہاف کر لینی ہے۔ ویورز ابھی چلتے ہیں نسخہ نمبر 2 کی طرف۔ اس میں شامل ہے بایو کمبینیشن نمبر 2 ٹیبلٹ، یہ ڈاکٹر ولمار شعبی کی میڈیسن ہے۔ اس میں بھی ہومیوپیتھی کی مؤثر میڈیسنز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ کھانسی آتی ہے، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، سانس لیتے وقت سیٹی یا سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہیں، سردیوں میں آپ کا یہ مسئلہ بہت بڑھ جاتا ہے، آپ کا بلغم جمع ہوا ہے، آپ کے سینے میں بہت درد رہتا ہے اور الرجی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے الرجی اور استما کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کے امیون سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کا دمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ویورز ابھی چلتے ہیں اس کے استعمال کی طرف۔ اس کی آپ نے 6 گولیاں 1/4 کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر دن میں 4 دفعہ استعمال کرنی ہے، اور بچوں کے لیے یہ خوراک آپ نے ہاف کر دینی ہے۔ ویورز ابھی چلتے ہیں نسخہ نمبر 3 کی طرف۔ اس میں پاکستانی میڈیسن ہے جس کا نام ہے HR47، اور یہ ڈاکٹر مسعود کمپنی کی میڈیسن ہے۔ اس میں بھی ہومیوپیتھک کی بہترین دواؤں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ بھی الرجی اور دمہ کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ اس کے آپ نے 20 قطرے 1/4 نیم گرم پانی میں ڈال کر دن میں 4 دفعہ استعمال کرنا ہے، اور بچوں کے لیے اس کی خوراک ہاف کر دینی ہے۔ ویورز ابھی چلتے ہیں نسخہ نمبر 4 کی طرف۔ یہ سب سے اہم نسخہ ہے۔ اس میں آپ کو 4 مدر ٹنچر بتاؤں گا جو آپ نے مکس کرنے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب یعنی افیکٹو نسخہ ہے، اور جس کو بھی میں نے استعمال کروایا ہے تو مجھے 100% رزلٹ ملے ہیں۔ اس میں الرجی اور دمہ کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ ویورز اس میں جو مدر ٹنچر شامل ہیں: ایسپیڈز فرما کیو، گرینڈیلا کیو، پلاٹا اورینٹس کیو اور سینیگا کیو۔ ویورز ان چاروں مدر ٹنچرز کو آپ نے سیم مقدار میں مکس کرنا ہے، اور دن میں 4 دفعہ 1/4 کپ پانی میں اس کے 20 قطرے ڈالنے ہیں اور استعمال کرنا ہے۔ ویورز جتنے بھی میں نے آپ کو نسخے بتائے ہیں، ان میں سے کوئی سا بھی ایک نسخہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ہر نسخوں کو تو آپ نے 3 سے 6 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ ویورز یہ تمام نسخے میں نے چینل کے ڈسکرپشن میں بھی دے دیے ہیں، وہاں سے بھی آپ آسانی سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ ویورز ابھی چلتے ہیں پرہیز کی طرف۔ آپ نے کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، مثلا دہی سے پرہیز کرنا ہے، تلی ہوئی اور مسالے دار چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، مثلا ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آئس کریم نہیں کھانی، چاول کا استعمال بالکل نہیں کرنا، اور رات کو تو بالکل بھی چاول نہیں کھانے۔ ویورز آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں، تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز کے متعلق نیو نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور اس کو واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ویورز آپ نے نماز پنجے گانا کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور دوا لینے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر پہ بھی 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ویورز اللہ حافظ۔